تو موسم کی اس شدت میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ یہ موسم ہمارے لیے نعمت ہیں، اگرچہ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے زحمت بن رہے ہیں، ہمارے لیے مشقت کا سبب بن رہے ہیں، تو وہ بھی انسانوں کی اپنی بدعمالیوں کی بدولت ایسا ہوتا ہے، ورنہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ رب العزت نے فرمایا زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اب انسان اس کو غلط استعمال کر کے یا اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے اوپر بطور عذاب مسلط کروا لے تو الگ بات ہے، ورنہ گرمی ہو اس کے فائدے اپنے ہیں، سردی ہو اس کے اپنے فائدے ہیں، بہار ہو اس کے اپنے فائدے ہیں، خزاں ہو اس کے اپنے فائدے ہیں، مختلف قسم کے پھل ہیں اللہ رب العزت مختلف موسموں میں انہیں پیدا فرماتا ہے۔ گرمیوں میں کے اپنے پھل ہیں، سردیوں کے اپنے پھل ہیں، بہار کے اپنے ہیں، خزاں کے اپنے ہیں، پھر موسم کے جو اثرات ہیں، گرمیوں کے اپنے اثرات ہیں، سردیوں کے اپنے اثرات ہیں، اور بہار کے اپنے اثرات ہیں، خزاں کے اپنے اثرات ہیں، جو اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات پر اثر انداز ہوتے ہیں، انسانوں سے لے کر جانوروں تک، پودوں سے لے کر درختوں تک، پہاڑوں تک، ہر چیز پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی، اگر کہیں زحمت بن رہی ہیں تو آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ یہ مشقتیں اللہ رب العزت آپ سے دور کر دے، لیکن ان نعمتوں کو دیکھ کر آپ اللہ رب العزت کے شکریہ ادا کرنے کی طرف راغب ہوں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان موسموں میں اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں، جو انعام کیے ہیں، انسانوں کا حق بنتا ہے کہ اللہ خالق و مالک کی عبادت کریں۔ اور خصوصاً یہ جو موسم ہے، سردی کا موسم، سخت سردی کا موسم، اس میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کہ یہ جو سردی کا موسم ہے، جب سردی کی شدت ہوتی ہے تو یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے، یہ مومن کا نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے نیکیاں اس میں بڑی آسان کر دی۔ گرمی ہے نا، دن بڑے لمبے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہے تو بہت مشکل ہے، تصور کرنے سے ہی انسان ڈر جاتا ہے، اتنے لمبے دنوں کا روزہ رمضان میں مشکل سے لوگ رکھتے ہیں، لیکن سردیوں میں دن بہت چھوٹے ہیں۔ اگر آپ نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کے لیے نفلی روزے رکھیں، بہت آسان ہے۔ آپ نے صبح اٹھنا ہے، سحری کرنا ہے، پتہ ہی نہیں چلنا کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے، نہ بھوک نہ پیاس، کسی چیز کی شدت کا احساس نہیں ہونا، بہت آسان ہو گیا ہے۔ اور ثواب گرمیوں میں، سخت گرمی میں روزے کا ثواب اور سخت سردی میں روزے کا ثواب اللہ رب العزت نے برابر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے سخت سردی میں رکھے گئے روزے کا بھی وہی ثواب دینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو 70 سال اللہ رب العزت جہنم سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ ایک روزہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے رکھا، 70 سال اس کو اللہ رب العزت جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ 2 روزے رکھے گا، 3 رکھے گا، زیادہ رکھے گا، یہ روزے، اور جن کے روزے رہ گئے ہوں رمضان المبارک میں، کسی کے بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہیں، عورتوں کے رہ جاتے ہیں روزے ان کے خاص معاملات کی وجہ سے، تو ان دنوں میں یہ بڑے غنیمت کے دن ہیں۔ الغنیمت الباردہ، ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے یہ تو بہت بڑی غنیمت ہے اور بہت آسان ہے کہ ہمیں نعمت بھی ملی ہے اور ہمیں کوئی مشقت بھی نہیں ہوئی، روزہ بھی رکھا ہے، آپ کو تکلیف اور شدت برداشت بھی نہیں کرنی پڑی، تو آپ نے جو رہنے والے روزے ہیں وہ بھی ان دنوں میں رکھیں اور نفلی روزوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح راتوں کی عبادت کے لیے بہت موزوں ہے یہ موسم۔ گرمیوں میں تو راتیں اتنی چھوٹی ہیں، انسان سوئے کب اور جاگے کب، پھر بھی اللہ رب العزت نے جنہیں توفیق دی ہے وہ راتوں کو گرمیوں میں بھی اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن سردیوں میں تو اور زیادہ آسان ہو، اور زیادہ آسانی ہے۔ آپ عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کریں اور صبح کو فجر سے پہلے اٹھیں، اللہ رب العزت کے سامنے راز نیاز کی باتیں کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، اللہ رب العزت سے دعائیں کریں۔ وہ ایسا قیمتی وقت ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت ہر رات آخری پہر میں سحری کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اور اللہ اعلان فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔
سبحان اللہ. یہاں کوئی باہر چیز بانٹ رہا ہو نا کہ آجو جس نے لینی ہے، ایک ہے آپ جا کر مانگیں کسی سے، پتہ نہیں اس کی طبیعت پہ وہ چیز ناگوار گزرتی ہے یا اس کو اچھی لگتی ہے، یہ انسانوں کی بات ہے. اللہ رب العزت کو تو ویسے ہی مانگنا بڑا پسند ہے، لیکن انسان مانگتا ہے جب کسی سے خود مانگنے جاتا ہے تو وہ دیتا ہے. انسان بھی دیتے، مخلوقات بھی دے دیتی ہیں، تو اللہ رب العزت تو خالق و مالک ہے. لیکن اگر کوئی انسان اعلان کر رہا ہو کہ آ جاؤ جس نے لینا ہے، میرا دربار کھلا ہے، آؤ لیتے جاؤ، جو کچھ لینا ہے لے جاؤ. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ خالق و مالک اعلان فرماتا ہے. ہر رات سحری کے وقت اللہ اعلان فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں. کوئی بیمار ہو جو مجھ سے بیماری سے شفا مانگے میں اسے شفا عطا کروں. کوئی ایسا تنگ دست ہے، حالات کا مجبور انسان ہے، انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر تنگ آ چکا ہے، وہ مجھ خالق و مالک سے مانگے میں اسے عطا کروں. کون ہے جو مجھ سے مانگے، کون بیمار ہے میں اس کی بیماری دور کروں. تو اللہ رب العزت خود ندا فرماتا ہے. تو یہ سردیوں کے موسم میں غنیمت ہے، لمبی رات ہے، سو کر تھک جاتے ہیں، آپ کے پہلو درد کرنے لگتے ہیں، لیکن ساری رات سوئے رہتے ہیں. اللہ کی عبادت کے لیے 10 منٹ نکال لیں، فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ اٹھ جائیں، اچھی طرح وضو کریں، صرف 2 رکعتیں پڑھ لیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں اور اللہ سے مانگیں. اس کے بعد پھر اس کے ثمرات کا اندازہ کریں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے.